بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت شریفہ میں جس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے وہ ایمان والوں کا طبقہ ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، تو اب اس کے مخاطب عام لوگ نہیں ہیں، اس کے مخاطب ایمان والے لوگ ہیں اور انہیں اللہ کے تقوی کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے۔ تقوی اللہ کے معنی ہے احکام کی، اوامر کی، ہدایات کی، تعلیمات کی پابندی کرنا اور منہیات سے، منکرات سے رکنا، بچنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ عام طور سے گناہ سے بچنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، لیکن صرف گناہ سے بچنا تقوی نہیں ہے، احکام کو بجا لانا بھی تقوی میں داخل ہے، اور گناہ سے بچنا بھی اس کے معنی کریں تو اس کے عام اعتبار سے معنی درست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ نیکی نہ کرنا بھی گناہ ہے، فرائض کی پابندی نہ کریں، واجبات کی پابندی نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے، اور ناجائز اور ناپسندیدہ کاموں کا ارتکاب کریں تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ وہ بھی ہے، مجموعی اعتبار سے گناہوں سے بچنے کو تقوی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تقوی گناہ۔ لیکن تعریف کرنے والوں نے کہا کہ تقوی کی حقیقت امتثال اوامر اور اجتناب نواہی ہے، یعنی جن کاموں کا حکم ہے انہیں کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا، باز رہنا، یہ دو چیزوں کو ملا کر تقوی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو تقوی ہی سے پہنچتے ہیں۔ تقوی کا حکم پہلے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب یہ تقوی پہ کیسے چلیں، کیسے متقی بنیں؟ تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ ایک، کفر، شرک، نفاق سے بچنا، یہ پہلا مرتبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مومن ہے وہ اس سے بچ گیا ہے، اب آگے اس کو اس میں مبتلا ہونے کے خطرے سے بچنا ہے۔ اب تو جب ایمان لے آیا تو شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، الحمدللہ، نفاق سے بھی وہ بچ گیا، جب ایمان والا ہے تو نفاق سے بھی محفوظ ہے، بچا ہوا ہے۔ لیکن شرک میں ابتلا کا خطرہ بھی ہے، کفر میں ابتلا کا خطرہ بھی ہے، اور نفاق میں بھی، اور نفاق میں بہت زیادہ ہے، نفاق میں ابتلا کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس سے بچنا، بچنے کی فکر کرنا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نافرمانی سے بچنا، حرام سے، کبائر سے بچنا۔
اور اسلام میں جن چیزوں کو مکروہ تحریمی اور حرام کہا گیا ہے اس سے بچنا. یہ متوسط اور درمیانی درجہ ہے، پہلے والے سے اعلیٰ اور اس سے برتر. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے، وہ درجہ ہے مکروہات اور مشتبہات سے بچنا. صراحتاً ناجائز تو نہیں یہ کام، لیکن کچھ کھٹک سی ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کو چھوڑا جائے. ما حاک صدرک، آپ کے دل میں کھٹک ہو رہی ہے، آپ کے دل میں کھٹک ہو رہی ہے، آپ اس کو چھوڑیے. اس لیے کہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اطمینان بخش ہے، اور ایک پہلو ایسا ہے کہ اس میں کھٹک ہے. تو اطمینان بخش کو اختیار کرو، کھٹک میں مت پڑو. کھٹک میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ کر جس میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں منع تو نہیں ہے، کہیں ناجائز تو نہیں ہے، اسے چھوڑ کر جائز میں آ جاؤ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں آ جاؤ. ایسے موقع پر جب کہ دونوں صورتیں سامنے ہوں، اسے چھوڑو، اس میں آ جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ عند اللہ صحیح نہیں ہے تو آپ بچ گئے. تو اس لیے مشتبہات سے بچنے کا حکم دیا گیا. صحابہ کرام کا طریقہ ایسا ہی تھا، جہاں اشتباہ ہوتا تھا اس پہلو کو وہ چھوڑ دیتے تھے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صراحتاً فرمایا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کی مشہور حدیث نے، جسے دین کی بنیادی احادیث میں شمار کیا گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات. تو یہ جو درمیان کا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جس نے شبہات کو چھوڑ دیا، کھٹک والی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو فقد استبرأ دینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا. تو دونوں چیزیں بچ گئی. اور ایسا ہی کام کرنا چاہیے جس میں نہ دین کا نقصان ہو نہ آبرو کا نقصان ہو، ایسا کام کرنا چاہیے. لہذا اس کا رستہ اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا. اور یہی بات تمام علماء، مشائخ، فقہا سب کہتے ہیں کہ بھئی جہاں آپ کے لیے بات کلیئر صاف نہیں ہے چھوڑ دیجیے اسے. پھر احتیاط اس کو کہا گیا. احتیاط کی دو قسمیں بیان کی گئی. ایک احتیاط عوام اور ایک احتیاط فقہا اور مجتہدین کی احتیاط. تو فقہا اور مجتہدین تو جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ مجتہدین کو پتہ ہے کہ ان کی احتیاط سے ان کے حق میں کیا مراد ہوتا ہے. عوام میں ایک احتیاط ہے. عوام کس چیز میں احتیاط کریں؟ دو عالموں نے دو باتیں بتائیں، احتیاط جس میں ہے اس پہ عمل کر لو. عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، سب وہی بتاتے ہیں. لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آدمی گیا تو ایک کا مشورہ ہوا تائید میں، ایک کا مشورہ ملا تائید کے، ہیں دونوں علماء معتبر ہیں، مستند ہیں. تو عوام کا احتیاط یہ ہے کہ وہ اس میں سے جو جس میں کھٹک نہیں ہے وہ اختیار کریں. یہ ان کا احتیاط ہے. عوام کو
احتیاطاً یہ کام کر لیں، احتیاطاً وہ کام نہ کریں، اس کی اجازت نہیں، عوام کو نہیں ہے۔ ہاں، عوام جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے اس میں محتاط پہلو پر عمل کر لیں، ورنہ وہ احتیاطاً کر کے خود تنگی میں مبتلا ہوں گے اور بہت پریشانی اٹھائیں گے۔ اس لیے وہ احتیاط بھی عالم سے پوچھ لے، بھئی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اب کیا کروں؟ احتیاط والے پہ عمل کرو۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ صاحب سمجھ ہوتے ہیں ان کو احتیاطی پہلو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہاں مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہوتا، جائز ناجائز تو طے ہے، الحلال بین والحرام بین، جائز ناجائز طے ہے، فتویٰ کس پہ ہے؟ فتویٰ طے شدہ بات ہے، لہذا اس کے اوپر آدمی عمل کرے۔ لیکن اس کے باوجود زندگی میں بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کے سامنے کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، وہ احتیاط کے تقاضے پہ عمل کرے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تقویٰ کے مقام کو نہیں پا سکے جب تک کہ بہت سے حلال کو حرام ہونے کی خطرے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ بس وہ خطرے کی بات تھی، وہ حضرات تو مجتہدین تھے، ان حضرات کا حساب مجتہدین اور فقہا میں آتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقویٰ ایسے حاصل کیا ہے کہ جہاں کھٹک ہوئی، گنجائش بھی سمجھ میں آئی اور نہیں بھی سمجھ میں آئی تو چھوڑ دیا ہم نے اس کو، اس واسطے کہ ہمیں تقویٰ چاہیے تھا اور ہم تقویٰ کو متاثر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہوتا ہے بہت سے، جیسے علماء نے فرمایا، اشعری نے حدیث نے فرمایا کہ ایک صحابی نے مکہ مکرمہ میں نکاح کیا ایک عورت سے، نکاح کرنے کے بعد ایک اور حبشی خاتون نے آ کر کہا، آپ لوگوں نے کیسے نکاح کیا؟ میں نے آپ کو بھی دودھ پلایا، آپ کو بھی دودھ پلایا، دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو جن صحابی نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ کب پلایا، اور کسی کو پتہ نہیں، آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ اب تم آ کے کہہ رہی ہو ہمارا نکاح ہونے کے بعد کہ میں نے تم لوگوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو خیر اس کو تو کچھ جواب دیا نہیں انہوں نے، لیکن فوراً رخت سفر باندھا، تیاری کی اور سیدھے مدینہ منورہ آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، ایسا ایسا قصہ ہوا ہے، مجھے اب کرنا کیا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس نکاح کو باقی کیسے رکھو گے جبکہ وہ کہہ رہی ہے نا؟ اب اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے احتیاط سکھائی، ثبوت نہیں، دلیل نہیں، کچھ نہیں، دعویٰ ہے ایک عورت کا، اس کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا کہ اس مسئلے میں ایک عورت کا دعویٰ کافی ہے، کیونکہ ایک عورت کے دعوے پر حضور نے منع کر دیا اور انہوں نے چھوڑ بھی دیا اس کو، وہ نکاح ختم بھی کر لیا انہوں نے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ بتایا، اب کھٹک پیدا ہو گئی تو یہ کھٹک والے مسئلے سے کیسے تم چلتے رہو گے؟ اس میں ایک خطرہ تو یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ دھک دھک لگا رہے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ایک نقصان یہ ہے کہ بستی میں اور لوگوں نے سنا ہوگا، یہ عورت اور لوگوں سے بھی کہے گی تو لوگ کہیں گے بھائی انہوں نے غلط رشتہ کیا ہے اور رضائی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، تو تمہارا دین اور تمہاری آبرو سب نقصان پہنچے۔ تو چھوڑ دینے پر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ، دین اس طرح محفوظ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے بھائی اس نے پلایا تھا ہوگا اور کبھی ذہن سے نکل گئی بات، لیکن اب جب کہ رشتہ سامنے آیا تو اس کو یاد آیا، تو دین بھی محفوظ ہوا اور آبرو اس طرح محفوظ ہوئی کہ یہ کام کرتے لوگ بدنام کرتے،
لوگ کہتے صاحب کیا آدمی ہے، بس بہن رضائی بہن سے شادی کر لیا تو عزت بھی نہیں رہتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا، ایسے فرمایا۔ باقی یہ ہے کہ ثابت ہونے کا مسئلہ تو ثابت ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی اپنے طریقے سے ثابت کیا جائے گا اگر مقدمہ بنے گا تو۔ لیکن صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جہاں مسئلہ پوچھتے تھے رائے بھی لیتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے۔ یہ ان کا مشورہ ہی تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی کھٹک والا کام کیوں کرتے ہو، پھر تمہارے لیے یہ پریشانی۔ انہوں نے بھی سوچا یہ بہتر ہے کہ یہ ختم کر دیا جائے، ایسے احتیاط ایسے کرائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ ران جو ہے وہ ستر میں داخل ہے یا نہیں داخل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے دوران ران کھل جانے یا کھولنے کا ذکر ہے۔ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سفر ہو رہا تھا، کہیں جہاد میں جا رہے تھے۔ وہ واقعے کی سند بہت مضبوط ہے، لیکن ایک دوسرے صحابی حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الفخذ عورۃ، ران جو ہے وہ ستر میں داخل ہے، لیکن سند اتنی مضبوط نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں دونوں باتیں نقل کی اور فرمایا حضرت انس کی سند بہت اعلیٰ درجے کی، اور حضرت جرحد کی روایت میں احتیاط ملحوظ ہے، وہ اسند ہے، یہ احوط ہے، مطلب یہ ہے کہ عمل احتیاط پر کرنا چاہیے اگرچہ کہ اس کی سند ہے، اور اس سند کی اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کے اندر تعویل بھی ہے اور وجہ بھی دوسری باتیں ہیں۔ میں حدیث نہیں بتا رہا ہوں، اس کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں احتیاط پر عمل کرنا اعلیٰ درجے کا دین ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ فقہا بھی ایسے ہی کرتے تھے اور عوام الناس بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عوام کو احتیاط کہاں کرنا چاہیے، ان کی حد ہے۔ فقہا کے لیے احتیاط کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی دوسری تعریف ہے، وہ اپنے اعتبار سے کریں گے، عوام الناس اپنے اعتبار سے کریں۔ بہرحال پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچیں، نفاق سے بچیں، یہ تقوی کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے کہ آدمی اب متقی ہو گیا، چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو متقی کہا گیا جو ایمان لایا۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ سب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ متقی کے ترجمہ کر رہے ہیں، متقی کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے کہہ دیا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اب متقی بتا رہے ہیں کون متقی ہے، تو یہ متقی ہے، تو وہ ساری چیزیں مومن کی تعریف کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید بھی جو جگہ جگہ مومن کو متقی کہتا ہے، مومن کو متقی کہتا ہے، یعنی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، مومن کو کہا گیا کہ یہ متقی ہے، مومن۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی کوئی بھی کسی قسم کا شرک نہ کرے، کسی قسم کا کفر نہ کرے، کسی قسم کے نفاق میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کہا گیا۔ تو درجے ہیں، درجوں کو بلند کرنا ہوگا، درجوں کو بڑھانا ہوگا، آگے بڑھانا ہوگا۔ بعض حضرات نے تفسیر کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اس لیے کہ دوسرا آمینو وہ تحصیل حاصل ہے. یعنی یوں کہا جا رہا ہے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی. بھائی مسلمانوں مسلمان بن جاؤ کیا ہوتا ہے؟ کافروں سے کہا جاتا، مشرکوں سے کہا جاتا تو ٹھیک ہے، مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. عام فہم انداز میں بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ اے موجودہ ایمان والو مطلوبہ ایمان تک ترقی کرو. یعنی پہلے آمنو میں ایمان مومن ہونے کو مان لیا گیا، تسلیم کر لیا کہ مومن ہے، لیکن دوسرا جو مومن ہے آمینو کا جو حکم ہے تو اس سطح سے ترقی کرو اور اگلی سطح تک جاؤ، اعلیٰ سطح تک جاؤ. پھر یہ ترقی تو سب کے لیے ہے، یعنی مومن کے لیے بھی ہے، باعمل مومن کے لیے بھی ہے، پھر متقی مومن کے لیے بھی ہے، کیونکہ تقویٰ کے مدارج ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اعلیٰ. تو موٹے موٹے اعتبار سے 3 درجے، کفر شرک نفاق سے بچنا پہلا درجہ، اس سے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں تقویٰ کا، یہ پہلا درجہ. اور اس کے بعد فرائض و واجبات کو ترک نہ کرنا اور محرمات شرعیہ کا ارتکاب نہ کرنا، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے، درمیانی، جس میں آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پسند یہاں ختم نہیں ہو گئی، اس سے آگے بھی درجہ ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے. ہر درجہ جس پر مومن پہنچتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اسے چھوڑ کے آگے جانا ہے. کوئی درجہ موت تک ایسا نہیں آئے گا جہاں مومن پہنچ کر رک جائے کہ صاحب یہ مرتبہ ہے میرا، یہ مقام ہے. تو مقام نہیں، صوفیہ کے ہاں بھی کوئی مقام نہیں، مقامات ہیں. ہر مقام پر پہنچ کر آگے مقام ہے، تو اسے چھوڑ دینا ہے، اس پہ رہنا نہیں ہے. جس درجے پر پہنچے اس درجے تقویٰ کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ کر آگے جانا ہے، اس سے آگے کے مرتبے کو تلاش کرنا ہے، اس کے آگے. اب یہ دوسرے پر پہنچے، بے شک پہلے والا تقویٰ بھی بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ ہے تو کتنا پاپی مجرم کیوں نہ ہو نجات پائے گا جہنم سے، اور مغفرت کا حق پیدا ہو گیا اس کے حق کہنے کے اعتبار سے. باقی بندے کا کوئی حق نہیں ہوتا. استحقاق جو پیدا ہوا وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کفر شرک نفاق سے بچے تو مغفرت کے حقداروں میں شامل ہو گیا. تو یہ معمولی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کیا اس کامیابی پر رکنا ہے؟ تو رکنا نہیں ہے، اب اولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھ کر آدمی کو چاہیے فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرے، اور کسی حرام یا مکروہ تحریمی، کیونکہ حکم میں دونوں برابر ہیں عملی اعتبار سے، اور فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے برابر ہے. اب وہ اس کی قانونی تعریف میں فرق ہے. قانونی تعریف وہ علم کے واسطے ہے اور علم کے حد تک ہے، لیکن عمل کے لیے فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے. واجب بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسے فرض ضروری ہے. یہ فقہا کی احتیاط ہے کہ وہ کسی چیز کو ثابت کرتے ہوئے فرض کہتے ہیں، کسی کو ثابت کرنے کے لیے واجب کہتے ہیں، یہ ان کی احتیاط ہے. لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے فرائض کا وہی حکم ہے، واجبات کا. جیسے کہا جاتا بھائی 5 وقت کی نمازیں فرض ہے اور وتر کی نماز واجب، تو کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ اس کو بھی نہیں سکتے، پڑھنا ہے. چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. تو جیسے فرض نہیں چھوڑ سکتے، واجب نہیں چھوڑ سکتے. کہتے جمعے کی نماز واجب ہے، تو جمعے کی نماز کو بعض واجب کہتے ہیں، بعض فرض کہتے ہیں. لیکن حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے اندر بھی مدارج ہوتے ہیں.
واجبات کے اندر بھی مدارج ہوتے ہیں، حرام کے اندر بھی مدارج ہوتے ہیں۔ ایک حرام دوسرے حرام سے بڑا ہوتا ہے، ایک حرام دوسرے حرام سے تھوڑا کم اہمیت رکھتا ہے۔ اندر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے کیا ہوا؟ اوپر سے حرام ہے، لہذا نہیں کرنا ہے، بس ختم، طے ہے۔ عمل کرنے والے کے واسطے یہ طے ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اب اس کو بعض ہمارے فقہا الگ کر کے، تھوڑا سا الگ کر کے دوسری کیٹیگری میں لاتے ہیں، مکروہ تحریمی ایسے کہتے ہیں، اور اس کے اوپر حرام۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں کہا جاتا واجب اور اس کے اوپر فرض، لیکن دوسرے فقہا کے ہاں ایسی تقسیم نہیں ہوتی، وہ یا تو سنت میں شمار کرتے، سنت میں شمار کر کے بہت ضروری سنت کہہ دیتے ہیں اس کو، یا پھر وہ فرض ہی میں لے لیتے ہیں تو ضروری ہو ہی گیا فرض میں آنے کے بعد۔ یہ فقہا کی تعبیرات ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اپنے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ضروری، اس میں فقہ حنفی کے اعتبار سے فرائض آگے، واجبات آگے، سنت مؤکدہ آگے، یہ تین چیزیں ضروری میں چلے گئی، عمل کرنا ہی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ عمل میں کوتاہی ہوئی تو حکم الگ الگ ہوگا، لیکن کرنا ہے، کمپلسری ہے، لازمی یعنی، اور پھر ادھر حرام، اس کے نیچے مکروہ تحریمی، اس کے نیچے مکروہ، تو حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ہی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے بچنا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی اس کے ساتھ مکروہ کا لفظ لگا ہے نا، اس وجہ سے کچھ کر لینے میں کیا حرج ہے۔ مکروہ نہیں، مکروہ وہ بھی حرام میں داخل ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے حرام میں ہی ہے وہ، اس لیے اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ لیکن حکم کیا ہوگا خلاف ورزی کی صورت میں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کرنا، بچنا ضروری ہے، بچنا لازم ہے۔ یہ دوسرا درجہ تقویٰ کا ہو گیا کہ فرائض و واجبات کی کوتاہی نہیں کرتا اور حرام اور مکروہ تحریمی میں مبتلا نہیں ہوتا، تو یہ اس سے بڑا درجے کا متقی ہے اور اس سے زیادہ اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ ہے۔ لیکن یہ مقام نہیں ہے، ٹھہرنے کے قابل یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے گزر جاؤ اس مقام سے اور آگے بڑھو، اور وہ یہ ہے کہ سنن و نوافل و مستحبات کا بھی اہتمام کرنا اور مکروہات اور خلاف اولا چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، مشتبہات کو ترک کر، وہ خلاف اولا ہے، مشتبہات کو ترک کرو، مکروہات اور مشتبہات کو بھی ترک کرو، یہ اس سے بھی اونچا مقام ہے۔ یہ تین مقام تو تکلیف شرعی میں داخل ہیں، یعنی ہم پابند ہیں اس کی۔ ان مقامات سے بھی آگے مقامات ہیں، وہ جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے آگے تو اس کو اس کا شعور ملتا جاتا ہے، جیسے اس مقام سے آگے بڑھے گا تو پھر اور اس کے شعور میں تازگی پیدا ہوگی، اس مقام سے آگے بڑھے گا تو اور شعور میں تازگی پیدا ہوگی۔ جیسے ہم رستہ چلتے ہوں، ہائی وے کے اوپر بہت دور لمبی سڑک ہو، تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہتے ہیں رستہ کھلتا جاتا ہے، کشادہ ہوتا جاتا ہے، رکے تو بند نظر آتا ہے اور بڑھیں تو کھلتا ہوا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رستہ کھلتا ہے اور اگلا مرحلہ نظر آتا ہے، ابھی اگلا مرحلہ ہی نہیں نظر آ رہا، سب ایسا دکھائی دے رہا ہے، سب ادھر سے سب جھاڑ پہاڑ جا کے ایک جگہ مل گئے، قصہ ختم، رستہ نہیں، کچھ نہیں، ختم، اب آگے کہاں جائیں گے ہم، تو یہیں ٹھہر جاؤ بھائی، وہاں تک بھی جا کے واپس ہی آنا پڑے گا، لہذا یہیں رک جاؤ، تو رک جائے گا۔ اور اگر وہ یہ طے کر لے کہ کسی مقام پر رکنا نہیں ہے، اے برادر بے نہایت درگہست، ہر کے بروے میں رسی بروے میں است، جہاں تک پہنچو گے وہ وہاں سے آگے جانا ہے، جہاں پہنچو گے وہاں سے آگے جانا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے جہاں رک جائے آدمی جا کر کے۔
آگے بڑھتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا، یہ راستہ ہے۔ تو ٹھہرو نہیں کہ آگے بند ہے، ٹھہرو نہیں، یہ مقام نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ تو اب اور آگے جائے گا تو اور آگے نظر آئے گا، اور آگے دکھائی دے گا، اور آگے دکھائی دے گا، اور چلتا چلا جائے گا، اور کہاں تک چلا جائے جب تک کہ منزل نہ آ جائے۔ اور منزل ہے ہماری موت، اس سے پہلے کوئی منزل نہیں۔ ہم سمجھے کہ صاحب ایک منزل آ گئی، اب اس منزل پہ ہم رہیں گے موت تک، نہیں، منزل موت ہے۔ اور موت پر بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ سالک منزل تک پہنچا یا اس سے پیچھے رہا، کیونکہ قرب کے مدارج بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مدارج اور بھی بہت ہیں۔ بھائی جہاں تک صحابہ گئے ہم نہیں جا سکتے، جہاں تک انبیاء گئے ہم نہیں جا سکتے، تو مدارج بہت ہیں۔ مگر جب کوئی آدمی آخری سانس تک، موت تک پچھلے مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا، اس مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا، اس مقام کو چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا، اب موت آ گئی، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندہ رہتا تو اور آگے بڑھتا، مگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مہلت ختم ہو گئی، لہذا نہ اس کے عزم میں کمی تھی، نہ اس کی سعی میں کمی تھی، نہ اس کے مجاہدے میں کمی تھی۔ اگر اللہ اور 1 سال دیتا تو اور مرتبے بلند کرتا اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بندہ جو پیچھے رہ گیا اپنی وجہ سے نہیں رہ گیا، میری وجہ سے رہا ہے، لہٰذا میں اس کو وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہیں شمار کر لیں گے، وہ اللہ کے کرم ہے۔ مگر کس کو؟ جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں سمجھیے، جو آن ڈیوٹی مرے گا اس کو پورا وظیفہ بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا، سب ملے گا اس کو، جو آن ڈیوٹی مرے گا، حالانکہ ابھی اس کو 10 سال اور نوکری کرنا تھا، لیکن کام کرتے ہوئے مرا ہے، اس لیے پوری سروس کرنے والا شمار کر لیا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے جب ایسا کرم کر سکتے ہیں تو اللہ تو بہت بڑا کریم ہے۔ تو جو بندہ مسلسل کام کر رہا تھا اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کا، اگر رستے میں مر گیا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی حکومت، اس کی گورنمنٹ اس کو وفادار اپنا امپلائی، اپنا خادم، اپنا بندہ تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ وفادار بندہ ہے، ہمارا ہی کام کرتے کرتے مرا ہے، لہذا اس بندے کو ہم فل سروس کا جو فائدہ ہے وہ دیں گے، چنانچہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، ہمت نہیں ہارنا ہے اور کہیں رکنا نہیں۔ اگر رکے اور حالت قیام میں اور رکی ہوئی حالت میں ہماری موت آئے تو ہم اتنے ہی درجے کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ ہم رکے ہیں، ہمیں روکا نہیں گیا، ہم رکے۔ تو ہمارے رکنے گویا ہم خود راضی ہیں کہ بس اتنا ہی درجہ چاہیے ایمان کا، تقوی کا، اس سے آگے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ہم رکے ہیں نا، ہم رکے ہیں تو ہم نے اس پہ قناعت کر لی، انہیں ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ آپ چاہتے تو اور آگے جا سکتے تھے، اور اگر اللہ کی طرف سے رکے، یعنی ہمارا سفر تو جاری تھا، موت آ گئی بیچ میں، تو اللہ فرمائیں گے بھائی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، بندہ تو چل ہی رہا تھا نا، ایک دن کہیں پہنچنا چاہتا تھا بلند سے بلند مرتبے پر، تو ہم محروم نہیں کریں گے، ہم اس بلند مرتبے کے حقداروں میں اس کو شمار کر لیں۔ ایسے تو مارے تو شہید، مرے تو غازی، اس راستے میں محروم کوئی بھی نہیں، کوئی بھی محروم نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اور تقوی کے راستے میں ترقی کرتے چلے جانا، ترقی کرتے چلے جانا۔ اسی کو فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ جاری رکھو، کرتے رہو،
ٹھہرو نہیں. ہم لوگوں کو تھوڑا دین آ گیا تو بس رک گئے، اور تھوڑے پابند ہوئے تو رک گئے. اچھے اعمال کی توفیق ہو گئی، کوئی ذکر کر لیا، تلاوت شروع کیا تو رک گئے. تو یہ جو رکتے ہیں نا تو پھر گرنا شروع ہوتے. تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا چل رہا تھا پھر اس کے بعد سے ایسا ہو رہا، اب بہت پابندی ہو رہی تھی پھر آہستہ آہستہ نہیں ہو رہی ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جگہ جا کر سمجھے کہ منزل ہے تو گرنا شروع ہو گئے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ منزل نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، روزانہ ایک ایک تسبیح کی توفیق ہو رہی ہے، تو کہا کہ بھائی ہو رہی ہے تو اس پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، جب اس پر میں مضبوط ہو جاؤں گا تو مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے جانا ہے. تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی پابندی کرو، لیکن یہ میری منزل نہیں ہے، میں اس مقدار کو بڑھانا ہے، مجھے اور مقدار بڑھانا ہے. اب میں 2 رکوع پڑھتا ہوں، 3 رکوع پڑھنا ہے، پاؤ پارا پڑھتا ہوں، آدھا پارا پڑھنا ہے مجھے، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہے تو جس شخص کو بڑھتے رہنا ہے اور اس مقام کو چھوڑ دینا ہے، وہ نیچے تھوڑی جائے گا، وہ اوپر ہی جانے کی فکر میں رہے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ دن تک وہی ٹھہرا رہے گا مگر نیچے نہیں گرے گا، کیونکہ اس کو آگے جانا ہے، اس کو نیچے آنا نہیں ہے، اس کو آگے جانا ہے. تو یاد رکھو کہ تقویٰ کی منزل پر رکے تو گرے، اور تقویٰ کی منزلوں کی حرص میں بڑھتے رہے تو کم سے کم نیچے نہیں جائیں گے. یہ ہوگا تو اس سے بھی آگے جائے، اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے. اللہ کے قرب کی منزلوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. جس مقام پر بھی پہنچے، بس اس مقام پہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ آغاز ہے. جب وہ وہاں پہنچے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو آغاز ہے، یہ انتہا نہیں. لہٰذا پھر وہ انتہا کی طرف بڑھے گا، اور کسی انتہا پر پہنچے گا تو لگے گا یہ ابتدا ہے، اسے پھر آگے بڑھنا ہے. اس لیے اندر ہی رہ می تراش و می خراش، تا دمے آخر دمے غافل مباش. ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا ہے آخری سانس تک. اب ہم لوگوں سے غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی دینداری کو ایک معیار سمجھ کر اس پر قناعت کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہماری وضاقتہ درست ہو گئی، ماشاءاللہ مسنون ہو گئی، سب داڑھی مسنون ہو گئی اور لباس ہر چیز، اور ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھنے لگے. تو اب ایک دینداری کے ایک معیار ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے دینداری کا. اس مرتبے پہ ہم آئے تو سمجھ لیا کہ بھائی ہم تو دیندار ہو گئے. بس اسی دھوکے نے اس کو زوال پذیر کر دیا. اس دھوکے نے تدین کا، تقوی کا، خدا تعالیٰ کے قرب کا کوئی مقام زندگی میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اب آ گیا مجھے سب کچھ. انبیاء علیہ السلام باوجود کہ وہ دین اور شریعت اور ایمان کے اعتبار سے ادنا نقص بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن حق تعالی شانہ کی معرفت اور حق تعالی شانہ کے قرب کے مدارج کو وہ بھی طے کرتے رہتے تھے، وہ بھی طے کرتے رہتے تھے. لمحہ بلمحہ ان کا سفر تو اتنا تیز تھا کہ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے تھے، لمحہ بلمحہ. حضرت گنگوہی امام ربانی نے کیا فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ بعض حدیثوں میں، بعض حدیثوں میں صحابہ کا گننا ایک مجلس میں 100 مرتبہ، یعنی ایک مجلس میں حضور علیہ السلام صحابہ نے گننا چاہا کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. حضور علیہ السلام بار بار کہتے ہیں. ایک کسی صحابی کو خیال آیا، جیسے شاگردوں کو، طالب علموں کو خیال آتا ہے کہ بھئی استاد کوئی لفظ بار بار بولتا ہے تو خیال آتا ہے ایک دفعہ دیکھیں کتنی دفعہ بولتے ہیں. کسی صحابی کو خیال آیا کہ یہ کتنی دفعہ بولتے ہیں، شمار کریں. تو ایک مجلس میں راوی کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اتنا بڑا جملہ ہے استغفار کا، 100 مرتبہ شمار کر لیا ایک مجلس میں.
حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے. تو کس چیز کا استغفار کرتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے؟ کس چیز کا استغفار کرتے ہیں؟ اور ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جس میں ہر عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، جس میں حضور علیہ السلام نے اسی استغفار کے سلسلے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل کے اوپر بھی کچھ میل آتا ہے. تو بڑا نازک مسئلہ ہے، ہر آدمی کی گفتگو کرنے کا نہیں ہے. میں یہاں صرف ذکر اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معصیت کا غبار نہیں ہے، وہ کرتا ہی نہیں تو معصیت کا غبار کہاں سے آئے گا؟ ہمارے قلوب میں لگتے ہیں معصیت کے غبار، دھبے، اور گہرے سے گہرے دھبے لگتے رہتے ہیں ہمارے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، معصیت ہے ہی نہیں تو غبار کہے کا وہاں پر؟ کوئی غین نہیں ہے، کوئی غبار نہیں ہے وہاں پر. کس چیز کا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ نبی کی روحانیت ترقی پذیر ہوتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے. تو جب آپ اللہ کے قرب کے نئے مرحلے پر جاتے ہیں تو پچھلے مرحلے سے استغفار کرتے ہیں، اور پھر آگے نئے مرحلے پہ جاتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، پھر نئے مرحلے پہ جاتے ہیں، پھر استغفار پچھلے مرحلے سے کرتے ہیں. وہ ان کا استغفار کوئی دوسری دنیا کا ہے، اور ہمارے سکھانے کے واسطے ہے کہ بھائی ہمارا استغفار تو معصیتوں کا ہے، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم غفلت کا کریں، نیک صالح بھی ہیں تو غفلت کا استغفار کریں. نبی غافل بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ان کا سب ترقی والا معاملہ ہے، سب اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ہی چلے جا رہے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اب فلاح پا جاؤ گے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکم ہے. راستہ ڈھونڈو، وہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلت محمدی، شریعت محمدی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین دیا ہے، یہ وسیلہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کوئی ایک رستہ بھی اس کے علاوہ وہ ہٹا دے گا رستے سے، رستہ نہیں ہو. رستہ بس یہی ہے، صراطی میرا راستہ، یہی سیدھا رستہ ہے. صراطی مستقیما، یہ ایک ہی رستہ ہے، اس لیے اس کو صراط کہا، اور اس کے آگے سبل کہا. سبل رستے، بہت رستے. اسی طرح قرآن میں ہدایت کو نور کہا اور گمراہی کو ظلمات کہا. کبھی انوار نہیں کہا گیا ہدایت کو، اس لیے کہ وہ ایک ہے، ہدایت ایک ہی ہے، وہی حضور والا راستہ بس. اب باقی گمراہیاں بے حد و حساب ہیں. اس لیے جب بھی کہا گیا گمراہی کو جمع کہا گیا اور ہدایت کو واحد کہا گیا، ایک ہی. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ اتارا گیا. ان کے ساتھ تو قرآن بھی اتارا گیا، حدیثیں بھی اتاری گئی، تو یہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک علم ہے. دو بھی کہا جا سکتا تھا، دو سے زائد بھی کہے جا سکتے تھے، لیکن وہ مجموعہ بن کر ایک ہی ہے. تو ایک نور ہے، اس روشنی کا اتباع بس. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے، ان گنت گمراہیوں سے نکال کے ایک روشنی ہے، اس روشنی میں لے جاتے ہیں. اندھیرے بہت ہیں، ہدایت ایک ہی ہے. وہ کون سا؟ صراطی مستقیمہ، ایک راستہ. اور اس کے علاوہ راستے بہت ہیں، سبل بے حساب سبل ہے. وہ سب سبیل، کوئی سبل بھی اور کوئی سبیل بھی آدمی کو اللہ تک نہیں پہنچاتا. وہ رستہ ہی نہیں، اس کو رستہ کہہ لیتے ہیں لیکن وہ رستہ ہی نہیں ہے جنت کا، اللہ کی رضا کا. اب جب رستہ بھی مل گیا، تقوی کا حکم مل گیا اور رستہ مل گیا، تو اس رستے پہ کامیابی کیسے ہوگی؟ تو جاہدوا فی سبیلی، بیٹھ کے نہیں ہوگی بھائی.
آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے سمجھیں کہ کوئی فرشتہ میری طرف سے نماز پڑھ لے گا اور کوئی فرشتہ میری طرف سے روزہ رکھ لے گا، تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جاہدوا فی سبیلی، خود کرو مجاہدہ، خود کرو محنت، خود کرو کام، لعلکم تفلحون، امید ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن جب اللہ فرما رہا ہے تو یقین ہے کہ ہم فلاح پا جائیں گے، یقیناً اس رستے سے فلاح پائیں گے۔ تو اس لیے فلاح پانے کے واسطے ہم کو یہ کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی، اور اس پر فلاح کا ملنا یقینی تو ہے، لیکن فلاح اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے امیدوار رہ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے، حاجت پیش کرتے ہوئے، نیاز مندی کے ساتھ یہ سب کام کرے۔ محروم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ کریم ہے اور کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے متقی بندوں میں اور اعلیٰ درجے کے متقی بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔